الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی فہما. ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں. اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا. حضرات گرامی قدر، انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے. دو چیزوں سے تشکیل پاتا ہے. ایک ہمارا یہ ظاہری جسم ہے، خون اور پوست کا جو بنا ہوا ہے، اور دوسری چیز انسان کے اندر ایک روح ہے، ایک نفس ہے جو اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے. چونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ صرف اور صرف یہ جسم نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے، اس کے پڑے بھی بہت کچھ ہے جس کا ہمیں اللہ کے رسول نے پتہ بتایا. یہ جسم ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا، لیکن انسان کی روح ختم نہیں ہوگی، اور اس روح کو اللہ رب العزت دوبارہ اس جسم کے اندر داخل کر کے اس کو اٹھا کر اپنے حضور پیش کریں گے. تو جس طرح ہم اس ظاہری جسم کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس کی غذا کا، دیگر لوازمات کا، گرمی سے سردی سے بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح روح جو ہے، انسان کا جو نفس ہے، اس کی بھی کچھ ضروریات ہیں، اس کو بھی کچھ چیز چاہیے تاکہ اس کی نشو و نما ہو سکے، وہ بڑھوتری پا سکے. ہم بچپن سے ہی بچے کو غذا دینا شروع کرتے ہیں تاکہ اس کا جسم جو ہے یہ بڑھے، اس کو بڑھوتری ملے، یہ نشو و نما پائے. اسی طرح انسان کی روح جو ہے اس کی بھی ایک غذا ہے، اس کو بھی نشو و نما کی ضرورت ہے، اس کو بھی بڑھوتری کی ضرورت ہے. اسلامی اصطلاح میں اس دوسری چیز کو، جو چیزیں درکار ہیں، جس چیز کے ساتھ وہ نشو و نما پا سکتی ہے، بڑھوتری پا سکتی ہے، اس کے لیے بولا جاتا ہے تزکیہ نفس. جس طرح پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھائی قاسم نے کہا تھا کہ آئندہ خطبہ تزکیہ نفس کے حوالے سے. تو تزکیہ نفس جو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تزکیہ کا مطلب ہے پاک صاف کرنا، اور ایک دوسرا مطلب اس کے اندر ہے نشو و نما پانا. اسی سے زکوٰۃ ہے.
زکوٰۃ اسی سے ہے، زکوٰۃ، تزکیہ، یہ سب جو ہیں وہ ایک ہی ان کی روٹس ہیں، ایک ہی مادہ ان کا۔ کیا مطلب ہے زکوٰۃ کا؟ کہ ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں۔ مال حاصل کرنے میں کوئی تھوڑی بہت، یہ لفظ پہ ذرا غور کیجئے کہ تھوڑی بہت کوئی اونچ نیچ، کوئی مبالغہ آرائی، اس طرح کی کوئی غلط بیانی کوئی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے، بسا اوقات لاشعوری طور پر جب ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ فرضی ہے چاہے وہ زکوٰۃ نفلی ہے، تو اس کے ذریعے اللہ رب العزت مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز، جب ہم زکوٰۃ مال میں سے نکالتے ہیں تو اللہ رب العزت اس مال کی نشو و نما کرتا ہے، اس کی بڑھوتری کرتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا مفہوم ہے۔ اسی سے تزکیہ کا مطلب ہے کہ پاک صاف کرنا، اس کی نشو و نما کرنا، اس کی بڑھوتری کرنا۔ تو جب ہم لفظ بولتے ہیں تزکیہ نفس، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاک صاف کریں اور اس کی نشو و نما اور اس کی بڑھوتری کے لیے کچھ کام کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد ایک دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ اب اس رسول کی کیا خصوصیات ہوں؟ 4 بنیادی خصوصیات جو حضرت ابراہیم نے دعا میں مانگی: کتاب و حکمت کی تعلیم اور ان کا تزکیہ نفس، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے، ان کو صاف کرے۔ اور یہی چیز اللہ نے خود ارشاد فرمائی سورہ جمعہ میں کے اندر کہ اللہ رب العزت وہی ذات ہے کہ جس نے امیوں میں، ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا جس کا تعلق انہی سے ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، جو ان کو کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ انبیاء کی اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ انسانیت کا تزکیہ نفس کیا جائے، ان کے نفس کو، ان کی روح کو پاک اور صاف کیا جائے، ان کی روح کی نشو و نما کی جائے، اس کی بڑھوتری کی جائے۔ یہ صرف نبی پاک کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے تمام انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے کہ انسانوں کے نفس کو، ان کی روح کو پاک کیا جائے۔ ہم طہارت کے مسائل جب پڑھتے ہیں تو طہارت 2 قسم کی ہوتی، اسی طرح نجاست بھی 2 قسم کی ہوتی۔ طہارت کا الٹ جو ہے نجاست، گندگی۔ طہارت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری طہارت ہے کہ میرے کپڑے بڑے اجلے ہیں، بڑے صاف ہیں، میرا جسم صاف ہے، ایک طہارت ظاہری ہے۔ ایک طہارت حسی ہے جس کو ہم معنوی بول سکتے ہیں، وہ نظر آنے والی نہیں ہے، وہ ہے کہ انسان کا عقیدہ، انسان کا ایمان، انسان کا ذہن، اس کا ضمیر، یہ پاک ہے۔ اسی طرح نجاست 2 قسم کی ہے، ایک تو نجاست گندگی آپ کے کپڑے کو لگی ہے، آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو اگر کوئی نجاست لگی ہے، آپ کے جسم کے ظاہری حصے پہ کوئی نجاست لگی ہے، تو ایک نجاست معنوی ہے، شرک ہے، کفر ہے، بے ایمانی ہے۔ یہ نجاست، یہ جو گندگی ہے یہ معنوی ہے، حسی ہے۔ جس طرح اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے نجس یعنی پلید ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے جسم کو، اس کے کپڑے کو کوئی چیز لگی ہوئی ہے پلیدگی والی، یا اس نے کسی چیز کو ہاتھ لگا دیا ہے تو وہ ہم چھو نہیں سکتے، اس کو پکڑ نہیں سکتے، وہ پلید ہوگی۔ وہ نجس، وہ نجاست، وہ پلیدگی جو ہے وہ معنوی ہے، حسی ہے، مطلب اس کا شرک پہ ایمان ہے، کفر پہ ایمان ہے، اور یہ بہت بڑی پلیدگی ہے، گندگی۔ تو اس لیے
انبیاء کرام اسی مقصد کے لیے آئے کہ انسان کو ہر طرح کی نجاست سے نکال کر، چاہے وہ نجاست ظاہری ہے یا باطنی ہے، ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے، ظاہری طور پر بھی اندرونی طور پر بھی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، کہ جاؤ فرعون کی طرف، بڑا سرکش ہے، اور اس کو جا کر کہو کہ تو پاک نہیں ہونا چاہتا، تو چاہتا نہیں ہے کہ تیرا نفس پاک ہو جائے، هل لك الى ان تزكى، تو پاک نہیں ہونا چاہتا۔ تو یہ پاک کرنا جو ہے، تزکیہ نفس جو ہے، یہ انبیاء کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری۔ تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا۔ قد افلح، یہ جو لفظ قد بولا ہے اس لیے بولا ہے کہ یقین ہو جائے، کسی قسم کا شک نہ رہے، تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خواب من دساہا، اور ناکام وہ شخص ہو گیا کہ جس نے اس نفس کو گندا کر لی۔ تو محسوس ہوا، معلوم ہوا کہ جس طرح ہمارا ظاہری جسم ناپاک ہو جاتا ہے بسا اوقات گندگی لگنے کی وجہ سے، اسی طرح یہ ہمارا نفس بھی بسا اوقات ناپاک ہو جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے۔ اس کو طہارت کی ضرورت ہے، اس کو پاک صاف ہونے کی ضرورت ہے، اس کو نشو و نما کی ضرورت ہے۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے علماء کرام سے سنی ہے کہ جو شخص مسلسل جمعے چھوڑتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ زنگ چڑھا ہوا ہے ان کے دلوں پہ، یہ جو حق کو قبول نہیں کرتے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری آیات سے محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس ظاہری جسم کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی نشو و نما کرنا، اس کا تزکیہ کرنا، اس کو پاک کرنا۔ یہ نفس جو ہے، نفس جس کو ہم بولتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ لوگ روح کر لیتے ہیں، کچھ زندگی سے اس کو تعبیر کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس کی تعبیرات مختلف ہیں کہ نفس اس سے مراد کیا ہے۔ جو ہمارے اندر ایک زندگی کی رمق ہے، اس کو بھی نفس بولا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے نفس جو ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ کچھ لوگ سول یعنی روح کر لیتے ہیں، کچھ اسپرٹ کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہمارا نفس ہے، اس کی بنیادی 3 سٹیجز ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے یہ برائی پہ ابھارتا ہے، انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف اس کا میلان ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہر انسان کے اندر، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، نیکی اور شر دونوں کا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی دونوں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں رستے یہ فطرت کے اندر ودیت کر دیے گئے۔ اب یہ انسان کے نفس کے اندر خیر اور شر دونوں کی کشمکش جاری ہے۔ اس کشمکش کے اندر جو اپنے نفس، اپنے باطن، اپنی روح کا خیال رکھتا ہے اور اس کو پاک کرتا رہتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا رہتا ہے، وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے نفس کے اندر خیر کو غالب کر دیتے ہیں اور شر کو دبا دیتے ہیں۔ اور جو شخص اس کے برعکس اپنے نفس، اپنے باطن کا خیال نہیں رکھتا، وقت آتا ہے خیر اور شر کی کشمکش میں شر اوپر چلے جاتا ہے اور خیر نیچے دب جاتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک دفعہ اخلاق پہ گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اخلاق جو ہے یہ ایک ایسا ملکہ ہے انسان کے اندر، جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کو نیکی کرتے ہوئے کچھ زیادہ تگ و دو کرنے کی، زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان سے خود بخود
جب اچھی چیزیں سرزد ہوتی ہیں، وہ اچھے کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اور جب ہمیشہ اسے اکثر بیشتر برے کام سرزد ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ برے اخلاق کا مالک ہے۔ نہیں تو عام روٹین میں اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اخلاق برے۔ اسی طرح اچانک کسی سے کوئی نیکی ہو گئی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ کبھی کبھی نماز پڑھنے والے کو نمازی ہم نہیں کہتے، کبھی کبھی نماز پڑھنے والے کو ہم نمازی نہیں کرتے۔ جب وہ مسلسل نماز پڑھتا رہتا ہے، اذان کی آواز ہوتی ہے، آتی ہے، وہ مسجد کی طرف چلے جاتا ہے، تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ نمازی، کیونکہ مسلسل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جب نفس کو ہم پاک نہیں کرتے تو یہ شر جو ہے یہ غالب آ جاتا ہے، خیر جو ہے یہ نیچے دب جاتی ہے، اور جب ہم نفس کو پاک کرتے رہتے ہیں، اس کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ نفس کے اندر خیر کا پہلو جو اوپر آ جاتا ہے، شر جو ہے وہ نیچے دب جاتا ہے۔ حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ جس ذات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو شر کا پہلو اس کو ختم کر دیا ہوا تھا، دبا دیا تھا۔ حضور کے اندر خیر کا پہلو جو ہے وہ شر پہ غالب آ چکا تھا۔ لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ شاید یہ حضور ہی کے لیے، حضور سے کمپیریزن تو نہیں، نعوذ باللہ کسی بھی صورت میں، لیکن حضور نے بتایا ہے کہ ایک بندہ مومن جب اللہ کا ذکر اس حد تک کرتا ہے، اللہ کی اس حد تک مانتا رہتا ہے، اللہ سے اس حد تک لو لگا لیتا ہے، وقت آتا ہے کہ اس کا ہر اٹھنے والا قدم اللہ کی رضا میں اٹھتا ہے، اس کا بڑھنے والا ہاتھ اللہ کی رضا میں بڑھتا ہے، وہ جو منہ سے بول رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا ہی سے بول رہا ہوتا ہے، وہ وقت آ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، بڑی مشہور حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس نے اپنے نفس کو اس حد تک پاک اور صاف کر لیا ہوتا ہے، اس کا نفس اس حد تک، اس کی روح اس حد تک پاک اور صاف ہو کر نشو و نما پا چکی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو پھر حق دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی عقل کے اندر، اس کے شعور کے اندر یہ چیز ودیت کر دیتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تو اس لیے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ ظاہری جسم ہی نہیں ہے، اس ظاہری جسم کی ہم نے فکر نہیں کرنی، بلکہ ہمارے باطن کے اندر جو ہمارا نفس ہے، جو ہماری روح ہے، اس کی بھی فکر، اس کی بھی تعلیم و تربیت، اس کی بھی تزکیہ نفس، اس کی بڑھوتری، اس کی نشو و نما ہمارے لیے ضروری۔ قد افلح من تزکا، اللہ فرماتے ہیں جس نے تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو ان سے پاک کرے؟ ظاہری جسم کو ہم پانی کے ساتھ، صابن کے ساتھ، کپڑے ہیں تو کوئی اچھے سے واشنگ پاؤڈر کے ساتھ، کسی صابن کے ساتھ اس کو صاف کر لیتے ہیں۔ آیا کچھ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے ساتھ ہم اپنے اندر کو، اپنے نفس کو پاک اور صاف کر سکیں، اس کی بڑھوتری، اس کی نشو و نما کر سکیں؟ ہاں، شریعت نے بتایا ہے کہ وہ چیزیں کرنے سے تمہارے نفس کو جلا ملے گی، تمہارا نفس پاک ہوگا، صاف ہو جائے گا، مصفہ بن جائے گا۔ اسی آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اب آگے اللہ نے خود چیزیں گنوائی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کو یاد کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا۔ جس نے اپنے رب کو یاد کیا، فَصَلَّى، نماز پڑھی، رب کو یاد کیا، نماز پڑھی۔ اب رب کو یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے رہنا، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یاد کرنا۔
اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ یاد کرنے سے یاد کرنا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن رب کو یاد کرنے کا مکمل مفہوم کیا ہے؟ مکمل مفہوم کیا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں رب کو یاد کرنا؟ رب کو یاد کرنا یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر لمحے میں اس کے ذہن میں یہ چیز موجود رہتی ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرے رب کی پسند کیا ہے، میرے رب کی ناپسند کیا ہے، یہ رب کو یاد کرنا۔ یہ نہیں کہ گناہ کا موقع ملا تو ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا، برائی کا موقع مل رہا ہے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا، اور تسبیح کر رہا ہے، اللہ اکبر الحمدللہ کہتا ہے میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ رب کو یاد کرنا، رب کا ذکر، رب مطلب یہ ہے کہ انسان نے اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے ذہن میں اس حد تک سما کر رکھا ہوا ہے کہ انسان کو ہر اٹھانے والے قدم پہ اللہ کی یاد آتی ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں گا، وہ مجھ کو پکڑے گا، وہ مجھ کو کھڑا کر کے مجھ سے پوچھ گچھ کرے گا۔ یہ اللہ کو یاد کرنا۔ فصلہ اور نماز پڑھے، یہ نماز جو ہے یہ تزکیہ نفس کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی گناہ کے کاموں سے یہ نماز روکتی ہے، واقعی روکتی ہے۔ اکثر لوگ بات کر دیتے ہیں یہ نماز بھی پڑھی جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں کری جا رہا ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ نمازی اور بے نمازی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ نماز کی برکت اتنی ہے کہ سچے دل کے ساتھ، لوگوں کو دھوکہ دینے کی غرض سے نہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی غرض سے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بھاگتے بھاگتے جا کے نمازیوں میں شامل ہو کر نمازی بننے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ سچے دل کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کو برائی سے، دیگر کاموں سے بچاتا رہتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ بچاتا رہتا ہے؟ یہ میں کیوں نہیں کہہ رہا کہ وہ انسان خود بچتا ہے؟ اس میں فرق سمجھیے گا۔ فلا تزکوا انفسکم، دوسری جگہ اللہ فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء۔ یہ کوئی پاک اور صاف ہو کر یہ کوئی مت سمجھے کہ شاید میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، میں بڑا پاک اور صاف ہوں، نہیں، انسان نہیں بچ سکتا، یہ اللہ کی ذات ہے جو انسان کو پاک اور صاف رکھتی ہے۔ تو اللہ کی ذات انسان کو پاک اور صاف کب رکھتی ہے؟ کہ جب انسان کے اندر یہ تڑپ اٹھتی ہے، انسان اپنے کام کاج چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر، مؤذن کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے وضو کر کے مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہ ایک دفعہ جھکتا ہے، دو دفعہ جھکتا ہے، تین دفعہ جھکتا رہتا ہے، اس کی زندگی اسی جھکنے میں گزرتی ہے۔ وقت آتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس کو یہ توفیق بخش دیتا ہے، اللہ اس کو یہ حوصلہ دے دیتا ہے کہ ایسا انسان جو ہے وہ برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے 100 بار اس کے دل میں خیال آتا ہے۔ اس کے برعکس جو انسان بدی پہ بدی کرتا ہے، برائی پہ برائی کرتا رہتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، وقت آتا ہے کہ اس کا نفس، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر کوئی معجزہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے دے تو دے دے، نہیں تو ساری عمر اللہ رب العزت اس کے دل پہ مہر لگا دیتے۔ تو اس لیے یہ اس نفس کو پاک کرنا، اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، راس الطاعت مخافۃ اللہ، 2 الفاظ ہیں لیکن بہت گہرائی ہے۔ فرمایا کہ اطاعت کی جڑ جو ہے، فرما برداری کی انتہا جو ہے، بنیاد جو ہے، مخافۃ اللہ، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ جس شخص کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، جس شخص کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، خوف خدا پیدا ہو گیا، اللہ رب العزت اس کے نفس کو پاک کر چکا ہوتا ہے۔ اور جس کا نفس پاک نہیں ہوتا اس کو اللہ رب العزت نہ تو یاد آتا ہے، نہ ہی اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی یاد انسان کو تبھی آتی ہے کہ جب انسان اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اور تیسری چیز، نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنے نفس کو جلا بخشنے کے لیے، اپنی روح کو بلند کرنے کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، تیسری چیز آخرت کی فکر ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے۔
اگر انسان کے پیش نظر آخرت رہتی ہے، انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ زندگی 40 50 60 70 سال جتنی بھی ہے، اس کے بعد مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے، تو جب انسان آخرت کا یقین کر لے گا، اللہ رب العزت اس کے نفس کو پاک کر دے۔ انسان کو قدم اٹھاتے ہوئے 100 بار سوچ آئے گی کہ یار اس دنیا میں ہو سکتا ہے میں بچ جاؤں، لیکن مجھے آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کو ہی ترجیح دے رہے ہو، اسی کو پریفر کر رہے ہو، تمہارا مطمع نظر صرف اور صرف یہ دنیا رہ گئی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی بھی ہے۔ یہ خیر اور ابقا 2 لفظ بول کر اللہ نے ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کبھی بھی بہتر نہیں ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں کبھی بھی بہتر نہیں ہے۔ یہ تجربہ اور مشاہدہ اس بات کی صداقت پہ گواہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ ہر انسان کے لیے اس کی ذاتی زندگی سے لے کر اس کی اجتماعی زندگی تک کبھی بھی آئیڈیل وقت نہیں رہتا۔ خود سوچ لیں، بچپن سے لے کر اب تک ہمیشہ انسان کے لیے آئیڈیل ٹائم نہیں رہتا، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی خوشی کبھی غم، ہر طرح کا دکھ اور سکھ اس زندگی کا جزو ہے۔ تو اس لیے یہ بہتر نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، اور یہ تجربہ اور مشاہدہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو بقا بھی نصیب نہیں ہے۔ اس 30 35 سال 40 50 60 سال کی زندگی میں ہم نے دیکھنا ہے، ہزاروں آئے ہماری نظروں کے سامنے، ہزاروں چلے گئے، روزانہ کسی کے اٹھنے کی آواز آتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ ہے، روزانہ ہم آوازیں سنتے ہیں۔ تو یہ مشاہدہ، یہ تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اس دنیا کو، اس زندگی کو بقا حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم ترجیح تو دنیا کو دے رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ بہتر اور بقا جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو ہے۔ تو جب انسان کے مطمع نظر میں یہ آخرت کا تصور موجود رہے گا، اللہ رب العزت اس کے نفس کو پاک کر دے گا، اس کا نفس برائیوں سے بچا رہے گا۔ اور یہ مت سمجھیے کہ شاید ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کا اثر ہماری روح پہ، ہمارے نفس پہ نہیں پڑتا، یہ مت سمجھیے گا۔ گناہ کا اثر انسان کے جسم سے زیادہ انسان کی روح پہ پڑتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ گناہ کا اثر انسان کی جسم سے زیادہ انسان کی روح پہ پڑتا ہے۔ ایک دن میں انڈیا کے عالم تھے، ان کو میں سن رہا تھا، بڑی پیاری بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس کائنات میں 2 قانون ہیں، ایک فطرت کا ہے، ایک شریعت کا ہے۔ بڑی پیاری بات کہی انہوں نے۔ 2 قانون ہیں، ایک فطرت ہے، ایک شریعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر رحم موجود ہے، فطرت کے اندر رحم موجود نہیں ہے۔ شریعت کے اندر لچک موجود ہے، فطرت کے اندر لچک موجود نہیں ہے۔ ہم بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم عاجزی، کاہلی، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شریعت تو ہمیں معاف کر دے، فطرت معاف نہیں کرے گی، فطرت ہمیں اٹھا کر پیچھے پھینک دے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کر لیتے ہیں، شریعت ہمیں معاف کر دیتی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں پہ قلم پھیر دیتے ہیں، لیکن اس گناہ کا اثر فطرت معاف نہیں کرتی۔ یہ لفظ پہ غور کیجئے گا، اس گناہ کا اثر فطرت معاف نہیں کرے گی۔ مثال، شراب پینے والا شراب پیتا ہے، شراب پیتا رہتا ہے، وقت آتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان ہے ہمارا، ہر گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ شریعت ہے نا، اس کے اندر رحم موجود ہے، معاف کر دیا۔ لیکن ایک قانون فطرت ہے، شراب پیو گے گردہ خراب ہوگا، تمہارا جسم خراب ہوگا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ جو گنوا چکا ہے، یہ کوئی اللہ کی مہربانی ہو، اس کی رحمت ہو، اللہ اس کو شفا دے دے، ایک علیحدہ چیز ہے، اس پہ انکار نہیں ہے۔
لیکن طبی قوانین جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس شراب، اس نشے کے اثرات کی وجہ سے جو اس کی باڈی ڈیمیج ہو چکا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ شریعت اگرچہ معاف کر دے گی اس کو۔ تو اس لیے یہ گناہ کا اثر جو ہے انسان کی روح پہ، انسان کے جسم پہ ہوتا ہے۔ اس کا واحد حل یہی ہے، اس کا واحد حل یہی ہے، اپنی روح کو جلا بخشنے کے لیے، اپنا تزکیہ نفس کرنے کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، نماز پڑھی جائے، آخرت کا فکر کیا جائے، اللہ کا ڈر رکھا جائے، تو یہ چیزیں اللہ رب العزت اس کی روح کو دوبارہ جلا بخش دیتی۔ باقی جو اس کے جسم کو، اس کے مال کو، اس کی اولاد کو، اس کے گھر بار کو جو نقصان پہنچ چکا ہے، وہ فطری تقاضا ہے، وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ جوا کھیلنے والا اگر اپنا مال سب کچھ لٹا چکا ہے جوے میں، توبہ کر لیتا ہے، شریعت معاف کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بندہ بن گیا تو انہیں توبہ استغفار کر لیا، اللہ تجھے معاف کر رہا ہے، لیکن جو کچھ پیچھے گنوا چکا ہے وہ نہیں اس کو ملے گا۔ کیوں؟ وہ فطری قانون ہے، فطرت معاف نہیں کرتی، شریعت معاف کر دیتی۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کے آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ انسان چاہے کہ میرا نفس پاک رہے، میرا ہر اٹھنے والا قدم نیکی کی طرف اٹھے، انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اپنی مجلس بدلنی چاہیے، انسان کو اپنی مجلس بدلنی چاہیے، اپنے دوست احباب، اپنا دائرہ کار بدلنا چاہیے۔ ایک عربی کا محاورہ ہے، شاید حدیث ہے، مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا، الرجل علی دین خلیقہ، کہ انسان جو ہوتا ہے یہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، انسان جو ہوتا ہے یہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن انسان حسرت سے کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور یہ حسرت کرے گا انسان، ہائے کاش میں نے اپنا دوست اپنے رسول کو بنایا ہوتا۔ یہ انسان حسرت کرے گا۔ کیوں؟ انسان کا اچھا، انسان کا برا ہونا یہ بہت زیادہ اس کے دوست پہ، اس کی مجلس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا۔ تو اس لیے انسان کو اپنی مجلس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، میرا وقت کن لوگوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا گزر بسر ہوگا، اللہ اس کو نیکی کی توفیق دیے رکھے گا۔ اگر اس کا برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، چاہے جتنی مرضی صفائیاں دے اپنیاں کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا تو ہوں، کبھی منہ کو لگائی نہیں ہے، لیکن وقت آئے گا کہ جب منہ کو لگا لے گا، وقت آئے گا کسی دوستی کے ناطے میں وہ گناہ کر بیٹھے گا۔ اس لیے یہ مجلس کو بدلنا چاہیے۔ حضور نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک شخص لوہار کے پاس بیٹھتا ہے، صرف بیٹھتا ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، لوہار ہی کچھ کر رہا ہے، آگ جلا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ کوئی چنگاڑی اٹھ کر اس کے کپڑے کو جلا کر راکھ کر دے، یہاں سے بچ جائے کچھ نہیں تو دھواں تو ہے، اس کے ناک تک، اس کی سانس تک پہنچ جائے، دھوئیں کا اثر تو لے کر پہنچے گا۔ جہاں گیس نہیں ہے، لوگ لکڑیاں، گوبر وغیرہ جلاتے ہیں، تو وہیں جائیں، کبھی جایا کریں، نہ کھانا پکائیں، آپ وہاں سے گزر کے ہی جائیں تو آپ کے کپڑوں سے سمیل آئے گی۔ یہ اثر ہوتا ہے کسی بھی مجلس کا۔ تو اسی فرمایا کہ جو شخص نیک انسان کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی مثال ایسے جیسے وہ عطر فروش کے پاس بیٹھتا، خریدے گا نہیں بھی تو اس کی خوشبو تو لے کر اٹھے گا۔ تو اس لیے تزکیہ نفس کے لیے انسان کو اپنی مجلس بدلنی چاہیے۔ جن لوگوں کو 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32 کرنے کی فکر پڑی ہوئی ہے، انسان ان کے پاس بیٹھ جائے، یقین کرے چند ماہ کے اندر ذہنی مریض بن جائے گا، ذہنی مریض بن جائے گا، سوچنا شروع کر دے گا یار میں کہاں کھڑا ہوں، یہ کہاں کھڑا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے کہا ہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے نچلے کو دیکھو، اس کی طرف نظر رکھو، اپنے سے اوپر کی طرف نظر نہ رکھو۔ کیوں؟ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم اپنے سے نچلے کی بجائے اوپر کی طرف دیکھنا شروع کر دو گے تو پھر تم اپنے رب کی نعمتیں جو تم ہیں ان کا شکر کرنے کی بجائے ناشکری کرنا شروع کر دو۔ تو اس لیے یہ انسان کو اپنی مجلس بدلنی پڑے گی، جس کی بنیاد پر
انسان اللہ رب العزت اس کے نفس کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، اس کے نفس کو آگے بڑھائے گا، نشو و نما پائے گا۔ یہ ہم توحید پرست ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دی ہے، بوجھ دی ہے۔ ہمارا اثر کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ہماری گفتگو سننے والا، ہمارے ساتھ لین دین رکھنے والا، وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بھی توحید کی سمجھ دے دیتے، اور جہاں کوئی موحد نہیں ہے، توحید پرست نہیں ہے، وہاں جہالت کی انتہا ہے، یہ اثر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی تزکیہ نفس سے ملتا جلتا ایک لفظ احسان ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اچھا بنانا، حاسین نون، حسن جسے ہم کہتے ہیں نا، حسن کو حسن ہم کیوں کہتے ہیں؟ حسن کو ہم حسن کیوں کہتے ہیں؟ اس کا لفظی لغوی مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو عقلی طور پر بھی اچھی لگے، آپ کا نفس، آپ کا دل بھی اس کو اچھا تسلیم کرے، اس کو حسن بولتے ہیں۔ تو کسی حسین شخص کو دیکھ کر جب ہمارا ذہن، ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس عمدہ سی چیز کو دیکھ کر، تو ہم اس کے لیے لفظ بولتے ہیں حسن کا۔ پھول ہے، اس کی ایک لطافت ہے جو ہمیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، قلبی طور پر اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ حسن ہے۔ اسی طرح جب انسان کے اعمال، انسان کے افعال اس حد تک درست ہو جاتے ہیں تو اس کو احسان بولتے ہیں، اس کو تزکیہ بولتے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے حضور سے پوچھا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ حضور احسان کا ایک تو مطلب نیکی کرنا ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ، حضور احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی عبادت اس ذہن کے ساتھ کرو، اس فوکس کے ساتھ کرو کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم تمہارا خیال یہ ہونا چاہیے کہ فإنہ یراک، وہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ سٹیج آ جائے کہ انسان کوئی بھی عمل، کوئی بھی اچھائی کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ مجھے دنیا کیا جزا دے گی، دنیا مجھے کیا بدلہ دے گی، وہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو انسان کا نفس جو ہے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے نفس کو جلا پہنچتی ہے۔ پھر وقت آتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تمہارے مطمع نظر میں اللہ کی ذات رہتی ہے، ہر وقت تم اللہ کا خوف اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھتے ہو، اپنے ذہن میں اللہ کو سما کر رکھتے ہو، ہر اٹھنے والے قدم پہ اللہ کا خیال رکھتے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، وقت آئے گا کہ اس نیکی کی بدولت، اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت تم کو دو چیزیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ کتنی چیزیں عطا فرمائیں گے؟ دو۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق، حق اور باطل میں فرق۔ اللہ رب العزت تقوی کی بنیاد پر، تزکیہ نفس کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان حق اور باطل کی پہچان کر لیتا۔ دنیا لاکھ چاہے اس کو نقصان پہنچانا، پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اللہ کا خوف ہے۔ دوسری چیز اسی لفظ کے اندر فرقان کا دوسرا مطلب غلبہ ہوتا ہے۔ فرقان کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلبہ۔ یہ کتاب کا نام فرقان بھی ہے، فرقان کا مطلب یہ حق اور باطل میں فرق کر رہی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے، یہ غلبے والی کتاب ہے، یہ دبنے والی کتاب نہیں ہے۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا اس لیے کہ اس دن حق اور باطل کا فرق ہو گیا تھا۔ یوم الفرقان اس لیے کہا گیا تھا کہ اس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا تھا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اپنے نفس کو پاک کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کا خوف ذہن میں بٹھا لو، میں تمہیں حق اور باطل کی تمیز سکھا دوں گا، تمہیں غلبہ عطا کر دوں گا۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جی آئندہ جمعہ